چاہتے ہیں اگر زندگی کی خوشی، اپنا دل آئینہ آئینہ کیجئے۔ چاہتے ہیں اگر زندگی کی خوشی، اپنا دل آئینہ آئینہ کیجئے۔ یار تو یار ہیں، آئیے اے میرے اب ہم آپ لوگ دل تھام کے بیٹھے ہیں۔ جس شخصیت کا خطاب ہونے جا رہا ہے، جس شخصیت کو سننے کے لیے اور جس شخصیت کے دیدار کے لیے آپ لوگ بہت دیر سے یہاں پہ بیٹھے ہیں، یقین جانیے دوستو، دارالعلوم دیوبند کا قیام پوری ملت اور پوری انسانیت کے لیے تھا۔ دارالعلوم دیوبند نے پوری دنیا کو وہ فضلہ اور وہ اسلاف دیے جو پوری دنیا میں کوئی ادارہ نہیں دے سکا۔ وہ تعلیم کا وہ مرکز، وہ تعلیم کا وہ درسگاہ جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے تحفظ کے لیے پوری دنیا میں آوازیں بلند کی جاتی ہے۔ وہ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا حجت اللہ فی الارض الامام الاکبر مولانا محمد قاسم النانوتوی، جنہوں نے اپنی خون اور پسینے سے ام المدارس الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، یہ آپ کے لیے آیا تھا، آپ کے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، کہ اگر آپ کے ہاتھوں میں تعلیم رہے گا، اگر آپ کے ہاتھوں میں وہ تعلیم کا علم رہے گا، قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی، قوم کبھی نست و نابود نہیں ہو سکتی۔ آپ جب تاریخ کے اوراق کی روگردانی کریں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا وہ قوم برباد ہو گئی، وہ قوم مٹ گئی جنہوں نے تعلیم سے اپنے رشتے کو توڑ لیا۔ آپ تو اقرا بسم ربک الذی خلق کے ماننے والے ہیں، آپ تو محمد الرسول اللہ کے اس مشن کو زندہ کرنے والے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ ابو ذر جہاں رہنا، علم کے چراغ کو روشن کرتے رہنا، آپ اس کے ماننے والے ہیں۔ اسی ایک اہم ادارے سے دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد حدیث و ادب حضرت مولانا مفتی نوشاد نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مدرسہ مصباح العلوم دراب چک مہرپور گیا کے ادنی دعوت پہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت والا کا خطاب ہونے جا رہا ہے، یقین جانیے کئی کتابوں عربی اور اردو کتابوں کے مصنف ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت کی کتابیں کئی بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ میں حضرت کی کتاب شامل نصاب ہے، ہمارے لیے فخر ہے، بہار کے لیے فخر ہے، اس علاقے کے لیے فخر ہے۔ آئیے میں یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں اور مدرسہ اسلامیہ مصباح العلوم کے اصلاح معاشرہ و دستار بندی کانفرنس میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خطاب عالیہ سے، اپنے نصیحتوں سے ہم تمام لوگوں کو نوازیں۔ یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ لبوں پر دعائیں سجائے پھرتا ہے۔ ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ۔ لبوں پر دعائیں سجائے پھرتا ہے، وفا کی راہوں میں خود کو مٹائے پھرتا ہے۔ لبوں پر دعائیں سجائے پھرتا ہے، وفا کی راہوں میں خود کو مٹائے پھرتا ہے، اور لگا نہ سکا اس کی قد کا کوئی اندازہ۔ وہ آسماں ہے لیکن سر جھکائے پھرتا ہے، وہ آسماں ہے لیکن سر جھکائے پھرتا ہے۔ آئیے آپ کی باوقار سماعتوں اور دراب چک کی محبتوں کے حوالے جناب حضرت مولانا مفتی نوشاد نوری قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب ہونے جا رہا ہے، آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام، مہمانان اعظام، مدرسہ مصباح العلوم کے محتمم عالی قدر جناب قاری شمیم الحق صاحب مد ظلہ، ادارے کے سیکریٹری جناب طاہر صاحب مد ظلہ، ادارے کے تمام اساتذہ، ہمارے عزیز جناب قاری محمد اسامہ صاحب، اور یہاں پر قریب میں مدرسہ فیض العلوم کے محتمم صاحب جناب ڈاکٹر غنی صاحب، جن کی آپ نے ابھی بہت خوبصورت نعت سنی، جناب مفتی شہروز صاحب قاسمی، جناب مفتی راغب صاحب قاسمی، اور بہت سارے علماء کرام ہیں۔ یہ پروگرام جو انتہائی کامیابی کے ساتھ جاری ہے، اور جناب مولانا لطف الرحمن صاحب صمدانی قاسمی کے خوبصورت نظامت میں جاری ہے۔ مولانا لطف الرحمن صاحب اس وقت نظامت بہت معروف شخصیت ہیں، اور اللہ نے ان کو گفتگو کا بڑا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ ان کی محبت بھی ہوتی ہے اور ان کا اپنا ملکہ بھی ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے ذرے کو بھی آفتاب بناتے رہتے ہیں۔ تمام ہی مدعو حضرات اور اس علاقے کے غیور مسلمانوں اور پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے وقت میں جب لوگوں نے اپنی زندگیوں کو، اپنی راتوں کو برباد کرنے کی عادت بنا لی ہے، ایسے وقت میں جبکہ لوگ غفلتوں کا شکار ہیں، ایسے وقت میں جبکہ مسلمان نو کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھ بھی نہیں رہی کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ایسے موقع پر مدرسہ مصباح العلوم کے ذمہ داران نے اس اجلاس کا انعقاد کیا تاکہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ ان پر ذمہ داریاں کیا ہیں۔ وہ جلسوں میں آئیں، اپنے علماء کرام کے بیانات کو سنیں، علم حاصل کریں، مدرسہ مصباح العلوم کی سرگرمیوں کو دیکھیں، اور یہاں جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کو بھی دعائیں دے کر کے جائیں۔ بزرگوں، سب سے پہلے میں ادارے کے ذمہ دار حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر آپ کے سامنے بیٹھنے کا اور روبرو ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ حضرات کا شکر گزار بھی ہوں اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو عقیدت اور محبت کا نذرانہ بھی پیش کرتا ہوں کہ دین کی محبت کی خاطر
آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے. بزرگوں جلسے ہوتے ہیں، بیٹھنا ہوتا ہے، پھر جلسہ ختم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے. یہ جلسہ جو مختصر دیر کے لیے ہوتا ہے، اگر ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم یہاں سے بہت سارا علم حاصل کر کے جائیں گے. بعض دفعہ انسان ایک گفتگو میں، ایک تقریر میں اتنی چیزیں حاصل کر لیتا ہے جو کئی کتابوں میں حاصل نہیں کر سکتا. اور اس لیے آپ سب سے یہ گزارش بھی کی جاتی ہے کہ آپ سب اپنے علماء کرام کے بیانات کو صرف تفریح کے لیے نہ سنیں، اور جلسے کے بعد یہ موازنہ بھی نہ کریں کہ صاحب ان کی تقریر اچھی تھی یا ان کی تقریر اچھی تھی. بات یہ ہے کہ باتیں تو اللہ دل میں ڈالتا ہے، اور جیسے بارش میں یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ بارش کے کس قطرے سے زمین کو زیادہ فائدہ ہوگا، اسی طرح کس تقریر سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو وہ بھی نہیں جانا، اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو بہت ہی بیدار رہ کر کے باتوں کو سنیں. ہمارے بزرگوں، یہ گیا کی جو سرزمین ہے بڑی تاریخی سرزمین ہے، اور آپ اس سرزمین میں انہی بڑوں کے وارث ہیں جنہوں نے کبھی اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے ہندوستان کو روشنی دکھائی تھی، اور ہندوستان کے لیے بڑے زبردست نقوش قائم کی. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں اس وقت دو بڑی تنظیمیں بہت ساری ہیں، مگر دو بڑی تنظیمیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. ایک جمعیت علماء ہند ہے، اور ایک امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ ہے. ان دونوں تنظیموں کے اصل بانی حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں، جو اسی سرزمین گیا سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت کی شخصیت وہ کم کرواتے ہیں، جو ایک ایکو وغیرہ بناتے ہیں، کم کروا، بس برابر کرتے، ایکو کم کرواتے. ہاں بالکل برابر نارمل ہی رکھیں. وہ تو شاید نعت وغیرہ میں ضرورت پڑتی ہوگی، گفتگو میں تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کی. جزاکم اللہ. ہندوستان میں ابھی مولانا لطف الرحمن قاسمی صاحب نے تھوڑا اشارہ کیا. 1857 کے بعد جو حالات آئے، ان حالات میں بہت زیادہ قربانیاں دی گئیں، پھانسیاں دی گئیں، جیلوں میں لوگ ڈالے گئے، یہاں تک کہ 20ویں صدی شروع ہو گئی. 20ویں صدی 1901 سے لے کر 20ویں صدی شروع ہو جاتی ہے. یہ جو 20ویں صدی کا ابتدائی دور ہے، اس دور میں بالکل ہو کا عالم ہے. اس دور میں ہندوستان میں جو بڑے بڑے قائدین تھے سب جیلوں میں ہیں، بقیہ جو لوگ تھے وہ سب ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں. اسی سرزمین گیا سے حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد تعلق رکھتے ہیں. وہ الہ آباد کے ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں. وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، اور معاملہ ایسا دیکھتے ہیں کہ جو قائدین ہیں وہ یا تو جیلوں میں ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ خوف میں مبتلا ہیں. اب اس امت کا کیا ہوگا، اب ہندوستان کے لوگوں کا کیا ہوگا. وہ سمجھ رہے تھے کہ اب مدرسے کی 4 دیواری میرے لیے ناکافی ہے، میں کسی ایک مدرسے میں رہ کر کے
شاید اپنی ساری ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکوں گا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں کیسا ہو کا عالم تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب حج کرنے کو گئے اور وہیں پر شریف مکہ نے انگریزوں کی غداری کر کے حضرت شیخ الہند کو 1915 میں 15 کے اواخر میں گرفتار کر کے مالٹا بھیج دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم مقام تھا، وہ جہاں دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے، لیکن جب ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو وہ دارالعلوم کے صدر المدرسین بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں، پورے ہندوستان میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانی بھی ہیں، فاؤنڈر بھی ہیں۔ ایسی عظیم شخصیت تھی کہ جن کی عظمت اور مقام علماء کے بھی دلوں میں تھی اور دانشوران اور جدید تعلیم یافتہ طبقے میں بھی، لیکن ان کو مکہ میں جب گرفتار کیا گیا تو ہندوستان اس وقت تو بہت بڑا تھا، پاکستان بھی، بر صغیر بنگلہ دیش بھی، سب پورے ہندوستان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو احتجاجی آواز اٹھاتا، جو یہ کہتا کہ حضرت شیخ الہند کی گرفتاری غلط ہے، اور جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس گرفتاری کی مذمت کرتا، اخباری بیان دیتا۔ پورے بر صغیر میں حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ وہ اکیلا انسان ہے، اکیلا، جس نے گیا کی جامع مسجد میں تقریر کی، احتجاج کیا، لوگوں کو لے کر کے تھانے پہنچے اور پولیس کو میمورنڈم پیش کیا اور کہا کہ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، ہم اس کو کسی بھی حال میں برداشت نہیں کریں گے، اور یہ احتجاج صرف گیا میں نہیں رہے گا بلکہ پورے ہندوستان میں ہم اس گیا کو، اس اپنی تحریک کو لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ وہ عظیم شخصیت تھی۔ 1917 میں اسی گیا کی سرزمین میں مجلس علماء بہار حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب نے قائم کی۔ اس میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ مجلس تو پورے ہندوستان میں ہونی چاہیے۔ فرمایا درخت لگا دیا ہے، اس کو جتنا شاخیں بڑھانا ہے بڑھا لیجئے۔ 2 سال کے بعد 1919 میں جمعیت علماء ہند قائم ہوتی۔ جمعیت علماء ہند میں امارت شرعیہ کا شعبہ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انگریزوں کی حکومت میں فیصلے اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتے، لہذا مسلمانوں کو امارت شرعیہ چاہیے، مسلمانوں کو دارالقضا چاہیے جہاں مسلمان اپنے فیصلے کرا سکیں۔ جمعیت علماء ہی کے اندر ایک شعبہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ اختلاف ہوا کہ امارت شریعہ کا امیر شریعت کون ہوگا، امیر شریعت میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت نے اس کو بہار میں لا کر کے امارت شریعہ کو قائم کر دیا۔ ایسی تاریخ ہے آپ کی، ایسی عظیم تاریخ کہ آج ملت پر کوئی برا وقت آتا ہے تو لوگ انہی اداروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ کی تاریخ سنہری ہے، بڑی ہے، اس لیے آپ کی ذمہ داریاں بڑی ہیں۔ آپ کو اپنے ان بڑوں کا وارث ہونا ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں پر کچھ بات کر لوں۔ بزرگوں، ہم جو زندگی گزارتے ہیں تو ہماری کئی حیثیتیں ہیں، ایک ہماری پرسنل زندگی ہے، ہماری اپنی پرسنل زندگی ہے، جیسے ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہماری پرسنل زندگی ہے، ہم کیسے اخلاق اختیار کرتے ہیں یہ پرسنل زندگی ہے، ہمارا
رہن سہن کیسا ہے یہ ہماری کچھ پرسنل زندگی ہے، ہمارا لین دین کیسا ہے یہ ہماری پرسنل زندگی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ہماری گھریلو زندگی، کہ گھر میں ہمارا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، گھر میں بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، اور اولاد کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے سماجی زندگی، کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہ سماج کیسا ہے اور سماج کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ملی زندگی آتی ہے، کہ امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں آتی، ملت کے کیا مسائل ہیں، امت کے کیا مسائل ہیں، امت کو کیا چیلنجز پیش ہیں، ان میں ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں بہت سارے مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، تو ان جو برادران وطن ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، جبکہ دوریاں بڑھانے کی اور سماج کو بانٹنے کی نئی نئی ترکیبیں، نئے نئے نعرے، نئے نئے سلوگن دیے جا رہے ہیں، ایسے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بزرگوں، یہ ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی، ساری چیزوں پر گفتگو مشکل ہے، مگر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو ہماری پہچان ہے وہ ایمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مؤمنون کہا، ایمان والے۔ جب اللہ تعالیٰ کو تمام انسانوں سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو یا ایھا الناس کہتے ہیں، اے سارے لوگوں، اور جب امت محمدیہ سے کوئی بات کہنی ہوتی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ ہماری اصل پہچان ایمان اور اسلام ہے۔ بزرگوں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمتیں ہمیں دے رکھی اپنے فضل سے۔ ابھی بھی کم کر دو بھائی، بالکل نارمل کر دو۔ اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ ہماری حقیقت سے اور ہمارے مستحق ہونے سے زیادہ بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام کی نعمت ہے۔ کیا ہے ایمان؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کائنات کو چلانے والا نہیں۔ اللہ میں ساری خوبیاں ہیں، اللہ میں کوئی برائی نہیں، وہ ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ مکے میں جو سارے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے ان سے کہا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیاوی زندگی میں تو انسان اپنا کام چلا لے گا،
یہاں تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کافر ہو مشرک ہو کسی مذہب کسی قبیلے کا جاننے والا ہو کھلاتا ہے پلاتا ہے آزادی دے رکھی ہے آزادی کہ تمہیں جو مذہب اختیار کرنا ہے جو کمانا ہے کھانا ہے اس کی گزر جائے گی اللہ کی مانے گا تو بھی دنیا گزر جائے گی اللہ کی نہیں مانے گا تو بھی دنیا گزر جائے گی مگر معاملہ آخرت کا ہے کسی کی عمر اگر لمبی ہو جائے گی 60 سال 70 سال 100 سال تک پہنچ جائے گی 100 سال سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہے مگر اسے ختم ہونا ہے قبر کی زندگی قیامت تک رہے گی قیامت کب قائم ہوگی اللہ ہی جانتا ہے قیامت میں دو ہی ٹھکانے ہیں یا تو انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا وہ جہنم میں جانے والا اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا کیسی نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں بندوں کے لیے رکھی ہیں جو نہ کسی کانوں نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ایسی نعمتیں اللہ نے چھپا رکھی وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی اور وہ جہنم کی سزاؤں کا بھی انسان تصور نہیں کر سکتا وہ کافروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی وہاں کی ساری نعمتیں اسی ایمان کی بنیاد پر ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلمہ آخری بات دنیا میں یہ ہے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ جو لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا بزرگوں آج کے وقت میں دنیا پر آپ دیکھیں تو دو ہی حصے ہیں دنیا کے ایک وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کو ماننے والے اس کے تقاضا پر چلنے والے اور ایک وہ ہیں جو دنیا کے الگ الگ مذہبوں کے ماننے والے ہیں سب ایک طرف ہو گئے انہوں نے اپنی سازشوں سے لالچوں سے اپنے اسکولوں میں اپنے کالجوں میں اپنی مشنری اسکولوں میں خاص طور سے ایسا سلیبس بنایا ایسا نصاب بنایا کہ مسلمانوں کا جو رشتہ ہے دین سے مذہب سے ایمان سے اسلام سے کمزور ہوتا چلا جائے جب یہ خبر آتی ہے کہ کوئی مسلمان مرتد ہو گیا جب یہ خبر آتی ہے کہ کوئی لڑکی مرتد ہو گئی تو بخدا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور یہ نہیں کہ لڑکا گیا لڑکی گئی بات یہ ہے کہ ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے ہماری غفلت ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں وہ تعلیم نہیں دی انہیں بتایا نہیں کہ یہ جو پیشانی ہے پیشانی صرف ایک اللہ کے سامنے جھک سکتی ہے کسی پتھر کے سامنے کسی درخت کے سامنے کسی جانور کے سامنے کسی انسان کے سامنے اس پیشانی کو جھکا دینا انسان کو سب سے زیادہ ذلیل کرنا ہے اس سے بڑی ذلت کچھ نہیں ہے یہ عقل کے خلاف ہے کہ انسان اپنے جیسی چیزوں کو اپنا خدا بنا لے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم انسان کو اللہ نے عزت دی انسان کو خصوصیت دی انسان کو صلاحیت دی وہ صلاحیتیں کسی اور مخلوق کو نہیں دیں اور انسان کو اس کائنات کا اللہ تعالیٰ نے سردار بنایا اشرف المخلوقات بنایا اور ساری چیزوں کو انسان کے تابع رکھا اور وہ انسان اپنے سے گری ہوئی چیزوں کی پوجا کرنے لگے وہ انسان بالکل گھٹیا چیزوں کی پرستش کرنے لگے اس سے زیادہ بے عقلی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ذرا سا غور کر لیں آپ کہ کن کن چیزوں کو لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے خدا جس نے اس ساری کائنات کو بنایا جس نے ذرے ذرے کو پیدا کیا وہ خدا ہے وہ خدا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے جس کو ہم بناتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تعلیم ذرا سا صحیح انداز میں بچوں کو سوچ کر کے بتائیں گے بچے بڑی جلدی سمجھ جائیں گے بزرگوں
صحیح بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے تعلق سے، گھر والوں کے تعلق سے فکر نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں سے ادھوری محبت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے اچھے کپڑے دے دیے، بچیوں کو اچھے کپڑے دے دیے، اچھے جوتے دے دیے، اچھا گھر بنا کر کے دے دیا، گاڑی دے دی، ساری چیزیں برانڈیڈ دے دی، اچھا لحاف، اچھی چادریں، ساری چیزیں دے دی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ نے جہنم سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ بچے آپ کے جہنم میں نہ جائیں، بچے آپ کے جنت میں جائیں، آپ کے گھر میں ہمیشہ اللہ کی اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی رہے. اس کا کیا انتظام کیا آپ نے؟ اگر آپ نے اپنے بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیا تو آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے بچوں کا کیا حشر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہم جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں. قرآن کریم میں ایک سورت کا نام ہے سورہ ابراہیم. اس سورہ ابراہیم میں ایک رکوع ایسا ہے جو پورا رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اس رکوع کی پہلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. کہتے ہیں ابراہیم کہ اے ہمارے پروردگار، اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے. حضرت ابراہیم نبی ہیں، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ مجھے بت پرستی سے بچائیے. انسان کے سمجھ میں آنا مشکل ہے یہ بات. اور کہتے ہیں کہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے. 2 اولاد ہیں اور دونوں نبی ہیں. بت پرستی سے بچائیے. فکر کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، فکر کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. ہم اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی نہیں کرتے. اگر ہم نے تھوڑی سی ذہن سازی، تھوڑی سی محنت شروع کر دی، تھوڑی چیزوں سے وہ بہت زیادہ سیکھ لے گا. مسئلہ یہ نہیں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم. آپ نے اگر گھر میں تھوڑی سی تربیت شروع کی، کھانے کی ایک سنت ان کو بتا دیجئے. آج ایک سنت یاد کر لو، کئی 4-5 دنوں میں ساری سنتیں یاد ہو جائیں گی. اٹھنے بیٹھنے کے آداب اور سنت ان کو بتا دیجئے. بیت الخلاء آنے جانے کی سنتیں بتا دیجئے. مسجدوں کی سنتیں بتائیے، آداب بتائیے. ان کو اچھا بنانے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے. یہی انبیاء کا شیوا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بچیوں کے تعلق سے خاص طور سے بڑی غفلت ہے. بچیوں کے تعلق سے بچیوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بچیوں پر اور عورتوں پر بڑی رعایت رکھی. اللہ تعالیٰ نے بڑی رعایت، خصوصی رعایت رکھی. مسجدوں میں آنا مردوں کو فرض کیا، عورتوں کی رعایت رکھی. جمعہ میں عورتوں پر کو جمعہ سے بھی آزاد کیا کہ تم گھر میں بھی پڑھ سکتی ہو. اور بہت سارے احکام میں مہینے میں کئی ایام نمازیں معاف کرا دی ان کی. اور ان کی خصوصی رعایتیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے، کمزور مخلوق ہیں، خصوصی رعایتیں رکھی. ماں، خاتون اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھا. خاتون اگر بہن ہے تو وہ گھر کی زینت ہے. بیٹی ہے تو وہ جگر کا ٹکڑا ہے. اگر وہ بیوی ہے تو وہ بہترین خزانہ ہے کائنات کا. ہر حال میں ذمہ داریاں ہیں مگر ہم غفلت برتتے ہیں. انگریزوں نے بے حیائی کا نام آزادی رکھا ہے.
انگریز پروپیگنڈا میں برانڈنگ میں بہت مشہور ہے، اس کو پھیلانے آتا ہے، برانڈ کرنے آتا ہے، اپنی چیزوں کو بہت ہی اچھے انداز میں پیش کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ ہم جو لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہمیں کسی نے جکڑ کر لایا ہے کہ ہم غلام ہیں؟ اور وہ لوگ جو عیاشی کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، وہ آزاد ہیں؟ اللہ نے ساری انسانیت کو آزاد بنایا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، نیک بنو یا برے بنو۔ آزادی کا صحیح استعمال اصل عقل کی دلیل ہے۔ اپنی آزادی کے ساتھ ہی مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے والا، اور اپنی آزادی کے ساتھ ہی نماز چھوڑنے والا بھی گھر میں رہتا ہے۔ آزاد تو سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جو خاتون لباس پہنتی ہے، نقاب پہنتی ہیں، وہ بھی آزاد ہے، انہوں نے اپنی آزادی سے کپڑے پہنے، اور وہ جنہوں نے کپڑے اتار دیے انہوں نے بھی اپنی آزادی سے، ایک نے آزادی کا صحیح استعمال کیا، ایک نے آزادی کا غلط استعمال کیا۔ آزاد تو سب ہیں۔ اگر ان کو بے حیا بننے کی آزادی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو حیادار بننے کی آزادی بھی ہے، یہ مطالبہ بھی ہے۔ ہمارے گھروں میں خواتین کی تعلیم کا آپ نظم کیجئے، خواتین کے تعلق سے آپ فکر نہ کیجئے، آپ خواتین کے تعلق سے بے فکری میں اور غفلت میں مبتلا نہ ہوئیے۔ بزرگوں، بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑے بھیانک دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اپنے بچے اور بچیوں کو صحیح طرح سے تربیت کی فکر کیجئے۔ آپ یاد کیجئے، تربیت کے لیے سب سے پہلا راستہ علم کا ہے، تعلیم کا راستہ تربیت کا سب سے پہلا راستہ ہے۔ جس وقت ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت نہ ایمان تھا، اصل میں میک کی خرابی چھوڑ دیں، نہ ایمان تھا، نہ اخلاق تھے، نہ عادات تھے، نہ نمازیں تھیں، نہ روزے تھے، کچھ بھی نہیں، مگر سب سے پہلی آیت جو اتری وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے اتری۔ پہلی آیت میں ایمان کا بھی تذکرہ نہیں، پہلی آیتوں میں نہ نماز کا تذکرہ، نہ روزے کا تذکرہ، پہلی آیت میں اگر تذکرہ ہوا تو علم کا تذکرہ ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ علم آئے گا تو ایمان بھی قائم رہے گا، علم آئے گا نمازیں ہوں گی، علم آئے گا روزے ہوں گے، علم آئے گا زکوٰۃ ادا کی جائے گی، علم آئے گا تو سارے اخلاق و عادات بھی آئیں گے، اسلامی اخلاق و عادات آئیں گے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے شروع سے علم پر بڑی توجہ دی، اور یہ اداروں کا قیام، یہ ہر جگہ مدرسے اور یہ مدرسے مکتب، یہ سب یا اسکول کالج بھی، یہ سب اسی علم کے لیے۔ علم پر توجہ دیجئے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں دینی علم، دنیاوی علم، بات حقیقت یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے بچوں میں اتنا دین کا علم آنا ضروری ہے کہ صحیح اور غلط کو سمجھ سکیں، اور اتنی تربیت ضروری ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق کر سکیں۔ آج یہ کام الحمدللہ بہتر طریقے پر ہمارے مدرسے انجام دے رہے ہیں، جتنے مدرسے ہیں وہ انجام دے رہے ہیں، جہاں پر تعلیم، جہاں پر اردو زبان، جہاں پر اساتذہ کم تنخواہوں میں، کم سہولیات کے ساتھ خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ مدرسے اپنے بچوں کو اپنی تہذیب سے، اپنی امت سے رابطہ مضبوط رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے بزرگوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو مدرسے ہیں یہ ہمارے لیے محسن ہیں، یہ مدرسے ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ مدرسے ہماری نسلوں کو تیار کر رہے ہیں، یہ مدرسے ہمارے گھروں میں ایمان اور اسلام کو باقی رکھنے کی فکر کر رہے ہیں، یہ مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ، مدرسے کو چلانے والے ذمہ دار حضرات، یہ سب امت کے بہترین لوگ ہیں۔ اس لیے آج کے وقت میں جتنے بھی مدرسے ہیں ان کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا مرحلہ اسکولوں اور کالجوں کا آتا ہے۔
آپ اسکول اور کالجوں کی بھی تعلیم دیں، مگر ہوشیار رہ کر، خبردار رہ کر، جو سلیبس تیار ہوا ہے اور جو اس کے اندر چیزیں رکھ دی گئی ہیں وہ بہت زیادہ ہماری تہذیب اور ہماری شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ہمارے جو اسکول اور کالج کے چلانے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داریاں کہ آنکھ بند کر کے سلیبس نہ پڑھائیں بلکہ سلیبس کو صحیح طرح رکھ کر کے پڑھائیں۔ آج کے وقت میں علماء آن لائن تعلیم کی وجہ سے آپ جہاں سے چاہے علماء سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ اس پر بھی توجہ دیں۔ جو لوگ اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل کریں، بچے اور بچیاں، وہ اس طریقے سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ بزرگوں، دو بات اور کہنی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے سماجی زندگی سے متعلق۔ ہمارے سماج میں پڑھے لکھے لوگ بھی رہتے ہیں، جاہل بھی رہتے ہیں، تاجر بھی رہتے ہیں، کسان بھی رہتے ہیں، ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، عورتیں بھی رہتی ہیں، مرد بھی رہتے ہیں، مگر سماجی زندگی ہم سب کی ایک جیسی، تقریباً سماجی زندگی ایک جیسی، اخلاقی قدریں، مورل ویلیوز جس کو کہتے ہیں، اخلاقی قدریں بہت کم ہو رہی ہیں، بہت کم، اخلاقیات بہت کم ہو رہی ہماری زبان سے ہمارا بھائی محفوظ نہیں ہے، ہمارے طور طریقوں سے ہمارا ساتھی مطمئن نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے اپنے سماج کو جہنم بنا رکھا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آج ہمارے سماج میں سب سے زیادہ جو دشمنی اور نفرت ہے وہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ داری میں، دو بھائیوں میں دشمنی زیادہ ملے گی، چچا اور بھتیجا میں دشمنی زیادہ ملے گی، خاص رشتہ داروں میں سب سے زیادہ دشمنیاں ملیں گی آپ کو۔ ہم نے اسلامی تعلیمات کو بالکل پیچھے ڈال رکھا ہے، کوئی فرق نہیں پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں کا، سب ایک راستے پر چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن غیبتوں کے چکر میں، دوسروں کی برائیوں کے چکر میں، دوسروں کے عیب کو ٹٹولنے کے چکر میں، دوسروں کی خوبیوں کو خامی بنا دینے کے چکر میں، اپنے غرور کے چکر میں، اپنے فخر کے چکر میں ہم نے اپنے سماج کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہمدردیاں غائب ہیں، وفاداریاں غائب ہیں، رشتہ داروں کے تقاضے غائب ہیں، غلط کو غلط کہنے کا مزاج غائب ہے، خوبیوں پر تعریف کرنے کا مزاج غائب ہے۔ کہاں سے ہمارا سماج آگے بڑھے گا؟ کیسے آگے بڑھے گا؟ آج کا دور آپ ذرا دیکھیں، دوسری قوموں کو دیکھیں، دوسرے سماجوں کو دیکھیں، کتنا سماجی اتحاد ہوتا ہے، کتنی وفاداریاں ہوتی ہیں۔ گاؤں سماج کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ کتنا زیادہ جو ہے ایک بن جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہر مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ بزرگوں، اخلاقیات بہت بڑی چیز ہے۔ اخلاق وہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 4 چیزیں ہیں، ایمان ہے، ایمانیات ہے، عبادات ہیں، معاملات ہے، اخلاق ہے۔ یہ شریعت میں 4 چیزیں، اخلاق کا نمبر 4 ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں چوتھے نمبر کی چیز اخلاق، ایسا نہیں ہے۔ اخلاق ایمان سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور پڑوسی اس کا بھوکا رہے۔ ایمان کی تعریف یہاں سے لی جائے گی۔ بیمار کی عیادت نہیں کی آپ نے، جنازہ جا رہا ہے آپ نے شرکت نہیں کی، 2 بھائیوں میں اختلاف ہو رہا ہے آپ نے صلح نہیں کرائی، میاں بیوی کے جھگڑے، اللہ اکبر، بخدا اتنے
لوگ سوال پوچھتے ہیں، اتنے مسئلے پوچھتے ہیں طلاق کے اور آپسی جھگڑوں کے کہ واقعتاً دل کانپ جاتا ہے، دل کانپ جاتا ہے۔ حالانکہ میاں بیوی کے رشتے کو سب سے آسانی کے ساتھ اگر کسی دشمنی کو مٹایا جا سکتا ہے تو میاں بیوی کی، میاں بیوی میں غصے کو سب سے آسانی کے ساتھ مٹایا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ بڑی نفرت ہوتی ہے، بہت غصہ ہوتا ہے، آپ نے ذرا مسکرا دیا، آپ مسکراہٹ بہترین دوا ہے۔ آپ مسکرائیے، اپنے گھروں میں مسکرائیے بھائی۔ آپ نے اپنے گھروں کو جہنم بنا رکھا، شاعری باہر شاعری سناتے ہیں، باہر لطیفے سناتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر مسکرائیے، کبھی معذرت کیجئے۔ معذرت کرنا کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، بھائی غلطی ہو گئی، اب نہیں ہوگا، بھائی معاف کر دو، بھائی چھوٹی سی باتیں ہیں، بڑی سے بڑی غلطیوں کو معذرت کا ایک جملہ ختم کر سکتا ہے۔ میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا، ہر آدمی سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ آپ حق پر ہیں، آپ لڑے بھی اور آپ قاضی بھی بن جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ لڑ بھی رہے اور اپنے کو حق پر سمجھ رہے ہیں۔ حق پر سمجھنا، درست رویے پر سمجھنا میاں بیوی دونوں اپنے ذہن سے نکال دے۔ کبھی اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے دوسرے ہی ٹھیک ہوں یا دوسرا غلط بھی ہو، مگر اپنے رشتے کو باقی رکھنے کے لیے آگے بڑھ کر کے معذرت کیجیے کہ غلطی ہو گئی، چلو مجھے لگ رہا مجھ سے ہی غلطی ہو گئی، اس وقت شاید میں غصے میں تھا اور میں نے تمہیں کچھ زیادہ کہہ دیا، مجھے تم معاف کر دو۔ بیوی بھی کہے کہ اس وقت میں غصے میں تھی، میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا، آپ کو معاف کر دیجیے۔ ہلکا سا کوئی کمنٹ، ہلکے سا ہلکا پھلکا کوئی جملہ، ہلکے پھلکے نخرے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے میاں بیوی کی زندگی کو بہترین بنایا جا سکتا ہے، میاں بیوی کی کڑواہٹ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ مگر ہم نے یہ سب چیزیں دوسروں کے لیے رکھ دی، ہمیں اپنی زندگی میں کچھ جھانکنا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ فون کرتے ہیں، حضرت رات غصے میں تھا 3 طلاق دے دی، کیا کرنا ہے تمہیں؟ بھائیو اپنے گھر کے ماحول کو درست کرو۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کا صحیح احترام نہیں کیا، صحیح مقام نہیں دیا، اپنے شوہر سے یا اپنی بیوی سے آپ نے صحیح انداز میں معاملہ نہیں کیا، ان کو عزت نہیں دی، آپ سوچیں، بیویوں کے بارے میں سوچیں ذرا۔ مردوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جو چھٹی کے دن ہیں وہ عورتوں کے اور زیادہ مصروفیت کے دن بن جاتے ہیں۔ بقرعید کے دنوں میں ہمارے سامنے تو کباب چاہیے، ساری چیزیں، مگر خواتین بیچاری لگی رہتی ہیں۔ اگر ہم نے ان کی تعریف کر دی، ہم نے ان کو جو ہے سہارا دے دیا، ہم نے ان کے حوصلے بڑھا دیے تو آپ کے گھر کا ماحول بڑا اچھا ہو جائے گا۔ یہ فن ہے، یہ ٹیکنک ہے، اپنے گھر کے درست رکھنے کی ٹیکنک آپ سیکھیے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ بیویوں سے لڑتے رہیں اور آپ کا بچہ قابل ہو جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ہی ماڈل ہیں اس کے سامنے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بچے موبائل میں لگے رہتے ہیں، بچے نہیں لگتے، آپ لگتے۔ بخدا تجربہ، صرف آپ تجربہ کیجئے، آپ اخبار خریدیے اور اخبار کو الٹ پلٹ کیجئے، آپ کا 1 سال کا 2 سال کا بچہ اخبار میں ہی لگا رہے گا۔ میری کتنی کتابوں کو میرے بچوں نے پھاڑ دیا ہے، اس لیے کہ ہم نے جو ہے یہاں کتاب پڑھتے ہیں تو بچے کتاب میں لگ جاتے ہیں، لکھنے لگتے ہیں تو بچے قلم میں لگ جاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود ویسا بن کر اپنے بچوں کو دکھائیے۔ حضرت مولانا سالم صاحب آپ سب جانتے ہیں، قاسمی بہت بڑی شخصیت تھے، دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں ان کا ایک لیکچر ہوا تربیت کے موضوع پر، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا، لیکچر کے بعد ایک صاحب نے پرچی بڑھائی اور پرچی میں پوچھا کہ حضرت اسلامی تربیت کے کچھ اصول بتا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا اسلامی تربیت کا کل اصول یہ ہے کہ اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتے ہو خود بن جاؤ، یہ کل اصول ہے۔ اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، نماز پڑھیے،
اپنے بچوں کو سچا بننا چاہتے ہیں سچ بولیے، اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں خود دیندار بنیے، جیسا آپ بنیں گے ویسے آپ کے بچے بنیں گے۔ آپ کے گھر کا ماحول درست نہیں ہوگا تو آپ کے بچے کبھی بھی قابل نہیں ہوں گے، اس پر آپ خصوصی توجہ دیں۔ ایک بات یہ کہنی ہے بزرگوں، آج یوٹیوب کے زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں نفرتی لوگ بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اس مسلک کے لوگ اس مسلک کے خلاف جاتے ہیں، اس مسلک کے خلاف اس مسلک کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اور ایک ماحول بن گیا ہے جہاں لوگ پہلے باتیں نہیں پہنچتی تھی آج پہنچ جاتی، اور زیادہ تر نفرت جو چل رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نفرتیں چل رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ نبی، اس پر آپ کو متوجہ رہنا ہے۔ اس وقت امت کا متحد ہو کر کے رہنا، امت کا ایک بن کر کے رہنا، امت کا ہمدرد بن کر کے رہنا بہت ضروری۔ یہ امت پتوں کی طرح بکھر چکی ہے، اس امت کے پتوں کو جوڑنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ جیسے کوئی گلے میں ہار ہو اور ہار کا دھاگا آپ کاٹ دیجئے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی امت کے دانے بکھر چکے ہیں۔ ایسے موقع پر یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، وہ فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز نے، اس کے پیچھے، بہت احتیاط سے رکھیے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا لقب دیا کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ یہاں تو ہم نے مسلمانوں کے لیے بھی رحمت نہیں چھوڑا، حضرت کی شخصیت کو مسلمانوں کے لیے بھی رحمت نہیں رہنے دیا۔ حضرت ہی کے نام پر امت کے ٹکڑے کیے جا رہے، حضور کے نام پر امت کے اتنے سارے ٹکڑے کر دیے گئے۔ بزرگوں، قیامت کے دن لوگ بڑی دلچسپی سے یہ بات سناتے ہیں، شفاعت کا ذکر کرتے ہیں، شفاعت کا ذکر لوگ بڑی دلچسپی سے کرتے ہیں کہ شفاعت شفاعت۔ بزرگوں، جانتے ہو شفاعت کی صورتحال؟ قیامت کے دن جبکہ سورج بہت قریب ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو صرف معاملہ امت محمدیہ کا نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت آدم علیہ السلام کی قوم سے لے کر کے آخری انسان تک سارے لوگ جب پریشان ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ بھائی انجام کچھ بھی ہو، جنت میں جانا ہو یا جہنم میں جانا ہو، کسی طرح سے حساب و کتاب شروع ہو جائے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یہاں پر کھڑے رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، حساب کتاب شروع ہو جائے، حساب کتاب میں ہم کامیاب ہوں ناکام ہوں کوئی بات نہیں، سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام معذرت کر دیں گے، ان کو اپنی خطا یاد آ جائے گی، جنت میں درخت کھانے والی بات۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام معذرت کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام معذرت کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معذرت کر دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام معذرت کر دیں گے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ یہاں پر جو لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ صرف امت محمدیہ نہیں ہے۔ اگر امت محمدیہ ہوتی تو شروع میں اپنے نبی کے پاس جاتی، وہ اتنا چکر نہیں کاٹتی۔ ساری انسانیت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر تک۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انا لہا، میں سفارش کروں گا۔ آپ سجدے میں گر جائیں گے، آپ اللہ کی حمد و ثنا فرمائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، آپ پوچھئے، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ وہ جو آپ کی سفارش اس وقت ہوگی، پہلی سفارش، وہ حساب و کتاب کے شروع ہونے کے لیے ہوگی۔ اس سفارش میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے آخری لوگ بھی ہوں گے، یعنی
اس سفارش جس کے لیے آپ علیہ السلام اس وقت فرمائیں گے، اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ پڑھتے ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جو لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ پڑھتے ہوں گے، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھتے ہوں گے، وہ سب ہوں گے۔ بعد میں بھی جو آپ کی سفارشیں ہیں وہ سب کے لیے، سفارش کے الگ الگ درجات ہیں آپ کے بھی، یعنی آپ اس کے لیے بھی سفارش کر رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، جو لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ یہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ لڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے سفارش ہے، تمہارے لیے نہیں، ہمارے لیے ہے تمہارے لیے، ہم جنتی تم جہنمی، وہ کہہ رہے ہیں تم جنتی ہم جہنمی۔ ایسے ہی نہیں لقب دے دیا رحمت للعالمین کا، حقیقت میں آپ علیہ السلام کی شخصیت دنیا میں بھی ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور قیامت میں بھی ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے آپسی اختلافات میں نہیں پڑنا ہے۔ جو لوگ ہیں جس مسلک کے بھی ہیں وہ اپنے افکار و خیالات پر عمل کرتے رہیں، بدعات و خرافات کو روکا جائے گا، ٹوکا جائے گا، مگر وہ رکھنا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ روکنے ٹوکنے پر بات یاد آئی، ہم اپنے سماج میں روکنے ٹوکنے کا ماحول بنائیں۔ آج ہم روکنے ٹوکنے کا ماحول نہیں ہے، اپنے گھر میں ہی نہیں ہے۔ بیٹا اگر ہر وقت موبائل میں لگ رہا ہے، بیٹی اگر ہر وقت بات چیت میں لگ رہی ہے تو ہم آزادی دیتے، کبھی ٹوک دیا نماز پڑھا کرو، نہیں پڑھ رہا ہے پھر چھوڑ دیا ہم نے۔ بزرگوں بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک بات۔ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں اسی مسئلے میں۔ ایک، حضرت ابراہیم حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ فلاں گاؤں کو پلٹ دو۔ ظاہر گاؤں پلٹ دیا جائے گا، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں ان فیہم عبدا لک لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ اس گاؤں میں تو ایک ایسا بندہ ہے جس نے آپ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کی، تو گاؤں کو پلٹ دیں گے تو یہ سارے لوگ بھی پلٹ دیے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو بھی پلٹ دو، اس پر بھی پلٹ دو، اس لیے کہ گناہ ہوتا رہا اور یہ شخص گناہوں کے خلاف اس نے کبھی کچھ بولا نہیں۔ اور تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان نیک بن جائے مگر وہ برائیوں سے روکے ٹوکے نہیں، تو پھر وہ نیک انسان بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ لیکن قرآن میں اللہ کا بتایا ہوا ضابطہ ہے کہ اگر گاؤں کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اور کچھ لوگ روکنے ٹوکنے والے ہیں، تو پورے گاؤں پر عذاب نہیں آئے گا۔ گاؤں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، مگر اچھے لوگ ٹوکتے ہیں برائیوں پر، تو برے لوگوں پر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کسی گاؤں کو ظلم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے برباد نہیں کرے گا جبکہ گاؤں کے لوگ مصلح یعنی روک ٹوک کرنے والے ہوں گے۔ تو بھائیوں بہتر یہ ہے کہ ان سب باتوں پر ہم توجہ دیں اور اپنی گھریلو زندگی، اپنی سماجی زندگی، اپنی ملی زندگی، آج لوگوں نے ہمیں جانچ لیا ہے۔ غزہ میں سال سے کیا ہو رہا ہے، سالوں سے پوری امت خاموش بیٹھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کیا جاتا ہے، الگ الگ طرح کی باتیں آتی ہے۔ آپ اس کو نارمل نہ سمجھ لیں کہ بھئی یہ تو روزانہ کا معاملہ ہے، نہیں، ملی غیرت، ملی حمیت ہماری پہچان ہے۔ جمہوریت، حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب فرمایا کرتے تھے جمہوری حکومت اندھی لولی لنگڑی ہوتی ہے، اندھی بہری لولی اور لنگڑی ہوتی ہے۔ جیسے اندھے کو نظر نہیں آتا اس کو ہاتھ پکڑ کے دکھایا جاتا ہے، بہرے کو سنا نہیں جاتا بلکہ زور سے بول کر سنانا پڑتا ہے، لولا پکڑ نہیں پاتا بلکہ اس کو پکڑانا پڑتا ہے، لنگڑا چل نہیں پاتا اس کو چلانا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے جمہوری ملک میں رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے حقوق کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے، اپنے مطالبات کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا۔ ملت کی طرف سے جو آواز دی جائے گی اس آواز میں آواز ملانا پڑے گا۔
کاندھے سے کاندھا ملانا پڑے گا. اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، دستور کے تحفظ کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں ان سب کے ساتھ آواز سے آواز ملانا پڑے گا. تو اپنی ذاتی زندگی، گھریلو زندگی، سماجی زندگی، ملی زندگی اور ملکی زندگی سے لے کر کے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. میں آخر میں ادارے کا میں شکر گزار ہوں اور اس ادارے کے تمام اساتذہ، تمام طلباء کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس ادارے کو خوب ترقیات عطا فرمائے اور ادارے کے ذمہ داران کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو سنت اور شریعت کا پابند بنائے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.